میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مولوی حضرات جو ہیں بولتے ہیں مزاروں پہ جانا چاہیے، کچھ حضرات بولتے ہیں کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ مزاروں پہ جا کے دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بولتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کچھ بولتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ جائیں، آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، کچھ بولتے ہیں کہ آپ جا کے مزاروں پہ ڈائریکٹ ان سے دعا مانگیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو صحیح جو طریقہ کار جو ہے جا کے مزار پہ دعا مانگنے کا وہ کیا ہے؟ پلیز آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کے، شکریہ حضرت، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ سوال آتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اصل میں مزاروں اور قبور پہ جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اصل ممانعت وہاں جا کر کرتا کیا ہے۔ لہٰذا شریعت حقہ کا صحیح فیصلہ یہی ہے کہ ان قبور پر اور مزاروں پہ جانے کی کوئی ممانعت نہیں، آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، تاکہ وہاں اولیاء اللہ کی قبور ہیں، وہاں جا کے آپ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اس سے آپ کو کسب فیض ہوگا، اور وہاں آپ اپنے لیے ان کے واسطے اور ان کے طفیل اور صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ان صاحب قبر سے مانگنا جائز نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں یہ دے دیں، وہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز جو شریعت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے دائیں پہلو کی طرف کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکا قل هو اللہ پڑھیں، جو قرآنی آیات یاد ہیں وہ پڑھیں، اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے ہمیں اور ہماری حاجات کو پورا فرما اور ہماری بخشش فرما۔ تو دعا اللہ سے کرنی، مانگنا اللہ سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ قبور پہ جانے کی ممانعت ہے، جانا ہی جائز نہیں ہے، ایسا شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں، جانے کی ممانعت نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ جانے سے بھی منع اس لیے کرتے ہوں کہ وہاں جا کر لوگ جو ہے وہ خرافات کریں گے، شرک کریں گے، اس وجہ سے روکتے ہوں، تو ان کی نیک نیتی پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ لیکن شریعت کا فیصلہ یہ کہ آپ قبر پہ جائیں، بلکہ قبور پر جانا، مزاروں پہ جانا، یہ تو درس عبرت ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس قبر کے نیچے چلے گئے اور یہ لوگ قبر کے سے نہ بچ سکے، موت سے نہ بچ سکے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی اس مقام اور منزل کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو عبرت کے لیے جائیں اور وہاں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں شریعت کے مطابق اور دعا کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم یا تو کم کر لیں یا بند کر لیں، کیونکہ وہ فیڈ بیک آتی ہے، ہمیں بھی سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو بھی پرابلم ہوگا۔ حضرت یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ کو یہ جو وسیلہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب خود کہا ہے کہ بھی آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کی دعا میں سنتا ہوں، میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ وسیلے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ اصل میں وہ وسیلے میں مانگتا اللہ سے ہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری یہ دعا قبول فرما، تو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ اپنی صفات کا ظہور جو ہے وہ تحت الاسباب فرماتے ہیں، اسباب کے تحت اللہ اپنی صفات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ مثلا اللہ کی قوت تخلیق ہے تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے سبب اختیار کرنا، آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا انتم تخلقون ام نحن الخالقون، بڑا اچھا سبب ہے۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جب تک مرد عورت کا ملاپ نہ ہوگا تو پیدا کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتی اگاتے یا ہم اگاتے ہیں؟ حالانکہ کاشتکار بیج ڈالتا پھر اگتی ہے، سبب ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سبب اختیار کریں تو یہ اختیار اللہ کا ہے، جی اللہ کی قدرت اللہ کی ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کھیتی اگے۔ کیونکہ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے تو پھر ان کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا، آپ منہ سے مانگے بھی نا تو آپ دعا کا بھی انکار کر بیٹھیں گے، تو اس لیے یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں۔